ناظرین محترم، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعہ کا دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتی ہے، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ جی ہاں، کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کی وہ دو عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور نحوست کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جیسے خوشبو نے رخ موڑ لیا۔ گھر میں بے سکونی بڑھنے لگی، معمولی باتوں پر تلخیاں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، بابا جی، میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے نہ رزق میں برکت، بیوی بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی جماعتوں کا ہی ہے۔ بزرگ نے کہا، پھر میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج طلوع ہو، جب اذان جمعہ کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی، میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ مسکرائے، آنکھوں میں نرمی تھی مگر چہرے پر جلال کا عکس۔ بولے، بیٹا، جن صفائیوں کی تو ذکر کر رہا ہے وہ بدن کو پاک کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، وہ تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کے لیے آتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تم انہیں وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، تیرے رزق میں برکت برسنے لگے گی، تیرے دن بدن بدل جائیں گے، تیری رات سکون بن جائے گی۔ بزرگ نے کہا، وہ دو چیزیں یہ ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز، دل کی صفائی کرنا۔ کبھی رک کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے آئینے روز صاف کرتے ہیں مگر اپنے دل کے آئینے کو
کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ گرد سے ہٹا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت پھولتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنتا رب؟ شاید اس لیے کہ تمہارا دل اب دعا نہیں، شکایت کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف غسل اور خوشبو کا دن نہیں، یہ روح کے غسل کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرز اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو برسوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے اعتماد کو توڑ دیا، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو معاف کرتے رہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک کے رکھتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو پھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری سا رہتا ہے؟ کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دن جو لوگوں سے صاف ہو جائے، وہی دن اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسم کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کے میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا بچی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعہ تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو، پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دن کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بڑھ کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے،
اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان بستا ہے، ایمان جاتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ 2 چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نگاہ کسی غلط منظر پر ٹھہر رک جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گزرا تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کے مینار پر رک جائے، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کرے۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی دے مارے گی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آمین ثم آمین۔